سوال یہ ہے کہ میلاد کی خوشی منانے سے حصول برکت یا حصول ثواب کا عقیدہ رکھنا کیسا ہے؟ دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی منانے سے برکت ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے، اس کا جواب ہم کو پہلے تو قرآن کریم میں بھی ملتا ہے، پھر اس کے بعد ہم کو حدیث شریف میں بھی ملتا ہے، اور اس طرح سے کثرت سے اس کے تجربے بھی حاصل ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کی وہ آیت جو ہم نے شروع میں پڑھی تھی، پھر دوبارہ پڑھ کر سنا دیتا ہوں کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ جب محبوب بتلا دیجئے، ان کو کہہ دیجئے کہ جب اللہ کا فضل ہو اور اللہ کی رحمت ہو تو ان کو چاہیے کہ اس فضل اور رحمت کی وجہ سے وہ خوشی منائیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے ہوا خیر، یہ ان کے لیے بہتر ہے، مما یجمعون، جمع کر کے رکھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ بہتر ہے کا معنی کیا ہوتا؟ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ عمل بہتر ہے تو یعنی ثواب بھی کثرت سے ملے گا، برکتیں بھی کثرت سے ملے گی، فیوز بھی کثرت سے ملیں گے۔ ارے مسلمان تو مسلمان ہیں۔ بخاری شریف کی اگر وہ روایت اٹھا کر پڑھیں جس میں ابو لہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی جو خوشی، ان کے ثویبہ نامی ایک باندی تھی جو ابو لہب کی باندی تھی، وہ باندی آ کر ابو لہب کو اطلاع دی کہ آپ کے بھائی کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے، آپ کو بھتیجا پیدا ہوا ہے، تو وہ 2 انگلیوں سے اشارہ کر کے اس طرح سے بتلایا اپنے بھتیجے کی خوشی میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں، اگرچہ کہ وہ کافر ہے، اور نہ صرف ایسا عام کافر ہے بلکہ کافروں میں ایک بڑا درجہ رکھتا ہے، کفر میں ایک بڑا درجہ رکھتا ہے اور شہرت رکھتا ہے کہ پوری قرآن کی ایک سورت نازل ہوئی ہے اس کی مذمت میں، تبت یدا ابی لہب وتب۔ ایک سورہ جس کی مذمت میں نازل ہوئی، اور اتنا بڑا کافر ہو، میں سمجھتا ہوں شاید اتنا اہتمام سے مذمت کسی کافر کی نہیں ہوئی پورے قرآن کریم میں، اتنی زیادہ مذمت ابو لہب کی ہو، اور اتنا بڑا کافر اور سب سے بڑا کافر بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آمد کی خوشی میں ایک باندی کو اپنے 2 انگلیوں کے اشارے سے اس طرح سے آزاد کر دیا، اشارہ کیا کہ جا تو میرے بھتیجے کے پیدائش اور محمد کی پیدائش کی خوشی میں تو آج آزاد ہے، بخاری شریف میں آتا ہے اور یہ روایتیں ملتی ہے جو لوگ، اور عجیب بات یہ ہے کہ اکثر بخاری کہنے والے لوگ وہی اس معاملے میں اعتراضات ہوتے ہیں، جبکہ بخاری میں یہ بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ ابو لہب کو کیا کہتے ہیں، قیامت کے دن جب وہ دوزخ میں ہوگا تو وہ اس کو، وہ پیر کا دن جب بھی آتا ہے تو اس کی 2 انگلیوں میں سے ایک رس اور پانی جیسا نکلتا ہے، وہ پیتا ہے تو سکون حاصل ہوتا ہے۔ عذاب تو بڑا دردناک ہوتا ہے لیکن پیر کے دن عذاب میں تھوڑی سی تخفیف ہو جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں آزاد کیا تھا، تو جب کافر کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے، بھلے وہ دوزخی کیوں نہ ہو، اور اس کے بارے میں سورہ قرآن پورا مکمل نازل ہو، بخاری شریف کی روح سے اگر اس کو فائدہ مل سکتا ہے، اس کے عذاب میں تخفیف ہو سکتی ہے، پھر ایک مسلمان جو اللہ کا نام لینے والا اور اللہ کا دین اسلام کا کلمہ پڑھنے والا، قرآن پڑھنے والا اور عمل صالح کرنے والا، اور عمل صالح میں اگر کوئی کمی ہوتی تو کچھ گناہ کرتا ہو، کچھ گناہگار بھی ہو، لیکن اگر وہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہو تو اس کو ثواب کیسے نہیں پہنچے گا جب کافر کو بھی فائدہ پہنچتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے دنیا کا کوئی عمل، نماز پڑھنا مسلمان کو فائدہ دے سکتا ہے، کافر کو فائدہ نہیں دے سکتا، بھلے کتنے بھی نمازیں پڑھ لے۔ خیر خیرات کفار بھی کرتے ہیں، غیر مسلم بھی خیر خیرات کرتے ہیں، لیکن قیامت کے دن ان کو یہ کام نہیں آئے گا، یہ ان کے خیر خیرات ان کو دوزخ سے نہیں بچا سکیں گے، اور ان کے جتنے بھی اچھے کام ہیں وہ سارے اچھے کام ان کو نہیں بچا سکتے۔ لیکن از روئے بخاری شریف کافر کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منانے کی وجہ سے، بھلے وہ دوزخ سے نکال کر جنت میں نہیں بھیجا دیا جاتا لیکن دوزخ کے اندر ہی رکھ کر اس کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے، اس کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تو جو مسلمان ہو اور کلمہ گو ہو اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیوا ہو اور اللہ کو ماننے والا، اللہ کو ایک ماننے والا ہو، اس کو ثواب نہیں پہنچتا، یہ تصور کرنا ہی سراسر غلط ہے۔ یقیناً حضور صلی اللہ علیہ، دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت حسان نعت پڑھتے، حضور کی شان بیان کرتے، حضور خوش ہوتے اور دعائیں دیتے، اللہم ایدہ بروح القدس فرماتے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کعب بن الاحبار، حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً جی حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نعت پڑھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اضحک اللہ سنک، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مسکراہٹ کو برقرار رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دانتوں کو سلامت رکھے۔ حضور اس طرح سے دعائیں دیتے۔ جب حضور کی شان بیان کی جاتی ہے اور حضور کے لیے خوشی منائی جاتی ہے اور اہتمام کیا جاتا ہے تو حضور کو اتنی خوشی ہوتی ہے۔ تو بھلے اگر آج کا مسلمان اہتمام کرتا ہے، اور ہوتا کیا میلاد میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کھانا کھلایا جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر سارے علاقوں کی صفائی کی جاتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر عطر لگایا جاتا ہے، نعتیں پڑھی جاتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، روزے رکھے جاتے ہیں، اور ہوتا کیا ہے جب حضور کے نام پر اتنی خوشی مناتے ہیں تو یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے دعائیں ملتے ہیں، اور اس عمل کی وجہ سے اللہ کے حکم کی تعمیل بھی ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یقیناً اس عمل سے خوش ہوتا ہے۔
الحمدللہ مولانا، آج یہاں پر ہمارے سوالات کا اختتام ہوتا ہے، اور اس پروگرام کے آخر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ امت مسلمہ کو کچھ پیغام عنایت فرمائیں۔ اچھا ٹھیک ہے، پیغام کی بات جب آتی ہے تو دیکھیے ناظرین کرام، میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد مبارک منانا یہ ہر مسلمان کا حق ہے، اس کا فطری حق ہے، اس کا شرعی حق ہے، اس کا اپنا حق ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منائے گا۔ مگر اس خوشی کا مقصد کیا ہے؟ اس خوشی کا پھر وہی مقصد ہوتا ہے جو انسان کی تخلیق کا مقصد ہے، وہ یہ کہ اللہ کو راضی کیا جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی، ہم یہ سمجھتے ہیں اور سارے علماء یہ بات اور سارے دلائل یہ بات بتلاتی ہے، دلائل سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس طرح کا عمل کرنا اور عید منانا اور میلاد منانے سے اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ کے رسول خوش ہوتے ہیں، اس لیے ہم میلاد مناتے ہیں۔ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ اللہ اس کا رسول خوش ہو۔ ہم روزہ اس لیے رکھتے ہیں تاکہ اللہ اور اس کا رسول خوش ہو۔ ایک مسلمان کا مقصد زندگی ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنا۔ تو اس میں آپ سے دو باتیں عرض کرتا ہوں کہ پہلی بات یہ کہ میلاد مبارک کی خوشی میں اور 12 ربیع الاول کی خوشی میں کوئی ایسی حرکت یا کوئی ایسا عمل ہم سے نہ ہو جس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف پہنچے۔ ہم کو تو خوشی ہو جائے لیکن دوسروں کو تکلیف اگر پہنچتی ہے تو ایسی خوشی سے اللہ اور اس کا رسول خوش نہیں ہوتا۔ تو خوشی منائیں، ایسے خوشی منائیں کہ خود کو بھی خوشی ہو اور دوسروں کو بھی خوشی ہو، یا خود کو خوشی ہو اور دوسروں کو کم سے کم کچھ تکلیف بھی نہ ہو۔ ایک تو یہ طریقہ اپنایا جائے۔ پھر دوسری بات یہ کہ نہ صرف 12 ربیع الاول کو اچھے کام کیے جائیں بلکہ 12 ربیع الاول کے علاوہ دیگر دنوں میں بھی آپ اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا لحاظ رکھیں، نمازوں کی پابندی کریں، جی ہمیشہ وضو سے رہنے کا اہتمام کریں، روزوں کا اہتمام کریں، توبہ استغفار کریں، تلاوت قرآن کریں، اور جو اعمال اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرتے ہیں وہ سارے اعمال کو اپنائیں۔ والدین کا لحاظ کرنا، اولاد کی پرورش کرنا اور پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنا، جتنے معاملات ہوتے ہیں یہ سارے معاملات، کیونکہ صرف 12 ربیع الاول کو اللہ رسول کو خوش کرنا ہے، باقی 360 دن ہم کو خوش نہیں کرنا ہے، ایسا پروگرام نہیں ہونا چاہیے، ایسا تساہل نہیں برتنا چاہیے۔ ایک مسلمان کی نظر میں ہمیشہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کو کیسے راضی کر سکتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کیسے راضی کر سکتا ہے۔ ساری زندگی کو اگر اس پر کاربند کر دیتا ہے تو یقیناً اس کے لیے باعث برکت ہوگی۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ 12 ربیع الاول کو جشن منائیں، خوب جشن منائیں، اچھے سے اچھے طریقے سے منائیں، اور زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ خوشی اس ڈھنگ سے منائیں کہ آپ کے خوشی منانے سے دیگر لوگوں کو بھی فائدہ ہو جائے، غریبوں کا فائدہ ہو جائے، یتیموں کا فائدہ ہو جائے، بیواؤں کا فائدہ ہو جائے، دیگر لوگوں کو ہمارے دین کی دعوت پہنچے، لوگوں کو ہمارے اخلاق اور کردار سے اچھی اچھی باتیں ان کو پہنچے، دین کی طرف دعوت ہو جائے۔ ایک اس ڈھنگ سے ہم کو منانا چاہیے، اور سال بھر ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کا لحاظ رکھے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی ہم سے ضرور خوش ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری کوششوں کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ مولا ہمارے حال پہ کرم فرما، ہم کو راہ راست میں چلنے کی توفیق عنایت فرما، قرآن اور حدیث اچھی طریقے سے پڑھنے اور سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ مولا جو کچھ ہم کہتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور قرآن اور سنت کو اپنی زندگی میں عملی طور پر اپنا لینے کی توفیق عنایت فرما، اکابر کے اور دین اسلام کے مزاج کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما، دنیا اور آخرت میں ہم سب کو کامیاب فرما۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ مولانا حبیب احمد الحسینی صاحب، ہم آپ کے بہت ممنون ہیں کہ آپ نے ہمارے سوالات کے تشفی بخش جوابات عنایت فرمائے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ تھے مولانا حبیب احمد الحسینی صاحب، ناظم الہدایہ آرگنائزیشن، جو ہمارے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں عنایت فرما رہے تھے۔ انشاءاللہ تعالی الہدایہ آرگنائزیشن کی جانب سے اس طرح کے مزید پروگرامز کے سلسلہ جاری رہے گا۔ میں اس پروگرام کا اختتام ان اشعار پر کرنا چاہوں گا کہ نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں۔ شب ولادت میں ہر مسلمان نہ کیوں کرے جان و مال قرباں،
شب ولادت میں ہر مسلمان نہ کیوں کرے جان و مال قرباں ابو لہب جیسے سخت کافر بھی جس سے فیض پا رہے ہیں سبحان اللہ۔ ابو لہب جیسے سخت کافر بھی جس سے فیض پا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔